السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سجدہ سہو کن کن وجہوں سے واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے اس کا تذکرہ کروں گا، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل اور محبوب ترین عبادتوں میں سے اس کا تقاضا یہ تھا کہ نماز کو اچھی طرح پڑھی جاتی، نماز کو کمال صفت کے ساتھ ادا کی جاتی، اور نماز کو اچھی طرح پڑھنے ہی میں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ بہرحال انسان بشر ہے، اسی بشریت کی تقاضے سے انسان سے غلطیاں اور بھول چوک ہو جاتی ہیں۔ جس طرح معاملات میں غلطیاں اور بھول چوک ہوتی ہے، اسی طرح نماز کی ادائیگی میں بھی، اسی طرح عبادات کی ادائیگی میں بھی غلطیاں اور بھول چوک ہو جاتی ہیں اور سہو ہو جاتا ہے۔ کبھی نماز کے فرائض و واجبات میں سے کسی فرض اور واجب کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ان کی ترتیب میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کبھی نماز کے فرائض و واجبات میں سے کسی فرض اور واجب کو دوبارہ اور سہ بارہ ادا کر لیتا ہے۔ اس طرح کی مختلف صورتیں ایسی ہیں جو نماز میں پیش آتی ہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس کی بھرپائی کے لیے سجدہ سہو کا حکم فرمایا ہے، سجدہ سہو کو واجب قرار دیا ہے۔ کن کن وجہوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ مختلف وجہیں ہیں سجدہ سہو کے واجب ہونے کے۔ 9 وجہوں کا تذکرہ کروں گا۔ نمبر 1، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے بھول کر مقدم کر دینا۔ نماز کے اندر کے 6 فرائض ہیں، ان 6 فرائض میں سے کسی فرض کو بھول کر اس کے محل سے اگر مقدم کر دیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں نمبر 1 تکبیر تحریمہ فرض ہے، دوسرے نمبر پر فرض قیام فرض ہے، تیسرے نمبر کا فرض قرات ہے۔ کسی نے قرات سے پہلے رکوع کر لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح رکوع سے پہلے کسی نے سجدہ کر لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نماز کے فرض کو مقدم کرنا۔ نمبر 2، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد کچھ پڑھ لیا اور تیسری رکعت کے قیام کو مؤخر کر دیا۔ تشہد کے بعد قاعدہ اولیٰ میں اسے فوراً کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے قیام کے لیے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد اس نے کچھ پڑھ لیا، اتنی مقدار تاخیر کر دی اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے، تیسری رکعت کے قیام کو مؤخر کیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دینے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو بھول کر دوبارہ ادا کر لیا۔ مثال کے طور پر ہر رکعت میں، فرض نمازوں میں ہر رکعت میں 1 رکوع فرض ہے، 2 سجدے فرض ہے، کسی نے 2 رکوع کر لیا، کسی نے 3 سجدے کر لیے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو بھول کر اگر کسی نے دوبارہ ادا کر لیا تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔
قاعدہ اولا کو چھوڑ دیا، 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کے بقدر بیٹھنا یہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا کو کسی نے ترک کر دیا، یا اسی طرح تشہد پڑھنا واجب تھا، اس نے بھول کر ترک کر دیا، چھوڑ دیا تشہد پڑھنا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 5، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو اس کے محل سے بھول کر مقدم کر دینا۔ مثال کے طور پر نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورہ ملانا واجب ہے، کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سورت پڑھ لی، سورت ملا لی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 6، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو مؤخر کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی نے سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی، سورت پہلے پڑھ لی، واجب کو مؤخر کیا۔ نمبر 7، نماز کی واجبات میں سے کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی۔ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی۔ اس کی مثال کے طور پر قاعدہ اولا میں یا اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے سے پہلے کسی نے کچھ پڑھ لی، تشہد پڑھنے سے پہلے کسی نے قرات کر لی، اتنی مقدار تاخیر کی جتنی مقدار میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی، کسی واجب کی ادائیگی میں۔ قاعدہ اولا اور اخیرہ میں تشہد پڑھنا اسے واجب تھا، پہلے تشہد پڑھنا تھا، التحیات پڑھنی تھی، پہلے تشہد پڑھنی تھی، التحیات پڑھنی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، پہلے کچھ پڑھا اس کے بعد التحیات پڑھی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 8، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھولے سے دوبارہ ادا کر لیا یا سہ ادا کر لیا۔ مثال کے طور پر دعائے قنوت وتر میں واجب ہے، کسی نے 2 مرتبہ دعائے قنوت پڑھی، یا اسی طرح التحیات پڑھنی واجب ہے، قاعدہ اولا اور اخیرہ میں کسی نے 2 مرتبہ التحیات پڑھی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 9، نماز کے واجب میں تغیر کر دینا۔ مثال کے طور پر امام کے لیے فجر، عشاء اور مغرب ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اگر امام نے ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے قرات کی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا اسی طرح ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اگر کسی نے بلند آواز سے قرات کی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب میں تغیر کر دینا، نماز کے واجب میں تغیر کر دینا، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ 9 صورتیں تھیں سجدہ سہو واجب ہونے کی، یہ 9 صورتیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ احناف کے نزدیک سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد التحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر دیں، دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کریں، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے، پھر التحیات اور درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام سے نماز کو ختم کرے۔ یہ احناف کے نزدیک سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد، ایک طرف سلام پھیر دے قاعدہ اخیرہ میں، ایک سلام دائیں طرف، اس کے بعد 2 سجدے کرے، اس کے بعد نماز کو حسب دستور مکمل کرے اتحیات اور درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشکات کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ایک مرتبہ پڑھائی، آپ نے 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی، 5 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا رکعت میں زیادتی ہو گئی ہے؟ 5 رکعت اللہ کی طرف سے اب پڑھنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر ایک طرف 2 سجدے کی۔ یہ دلیل ہے احناف کی کہ سلام کے بعد 2 سجدے کرنا قاعدہ اخیرہ میں، اور اس کے بعد تشہد اور درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر کر نماز کو مکمل کرنا، یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر نماز کے واجبات میں سے کئی واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے یا اس کے اندر کمی زیادتی ہو جائے تو صرف 2 سجدے کافی ہے۔ ہر واجب کے چھوٹنے پر 2 سجدے کافی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سجدہ سہو صرف واجب کے چھوٹنے پر، واجب کے مقدم اور مؤخر ہونے پر، واجب کے بھولے سے 2 بارہ سہ بارہ ادا کر لینے پر، یا اسی طرح فرائض نماز میں سے کسی فرض کو مقدم یا مؤخر کرنے پر، یا فرائض نماز میں سے کسی فرض کو 2 بارہ سہ بارہ ادا کر لینے پر، ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سنن و مستحبات کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نماز کے جتنے سنتیں ہیں، نماز کے جتنے مستحبات ہیں، اس کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سنت ہے۔ واجبات کے علاوہ جتنے ہیں وہ سنن و مستحبات ہے، اس کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، اجر و ثواب کم ہوگا، مگر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ جس پر نماز فرض ہے وہ کم سے کم نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات یاد کر لے، ذہن نشین کر لے۔ جب ذہن نشی کر لیں گے، یاد کر لیں گے، تبھی مسائل کا پتہ چلے گا کہ نماز کے کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنے سنن و مستحبات ہے، تبھی مسائل کا صحیح طور پر پتہ چلے گا، تبھی ہماری نماز درست ہو پائے گی۔ ہم نے 2 ویڈیو اس سلسلے میں بنا چکا ہوں، نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ نماز کے کل 13 فرائض اور 14 واجبات ہے۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جا کر نماز کے فرائض اور واجبات جا کر سن لیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔